अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ केपीज़ व्लॉग। ख़वातीन हज़रात, आज मैं मूड में हूँ कि आप सबके साथ एक बहुत ही हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करूँ, क्योंकि कल मुझे एक ऐसा मैसेज रिसीव हुआ विच ट्रिगर्ड मी टू टॉक अबाउट समथिंग विच आई बिलीव us as public figures need to address. It's our responsibility और हमें रिमाइंड कराना चाहिए आप सबको इस बात के हवाले से। और वो ये कि एट टाइम्स हमें ऐसे मैसेजेस रिसीव होते हैं, बल्कि बहुत बार ऐसे मैसेजेस रिसीव होते हैं जिसमें लोग हमें कहते हैं कि यू वेरी लकी टू बी लिविंग द लाइफ दैट यू आर, और या लोग हमें ये समझते हैं कि हमारी लाइफ तो बहुत परफेक्ट है, ऐसे प्रिज्यूम करते हैं कि जो हम लोग सोशल मीडिया पे अपनी लाइफ दिखा रहे हैं दैट इज़ द पॉजिटिव साइड, इट्स द बेस्ट साइड एंड दैट्स इट। तो वो जो assumptions होती हैं कि हमारी लाइफ में कोई मसले मसाइल नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, आई थिंक दैट्स समथिंग दैट वी नीड टू पॉन्डर अपॉन, क्योंकि इस तरह ये सबसे बड़ा इशू ये है कि अपने आप को कमतर समझना या ये ख्वाहिश रखना कि काश हमारी ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी की तरह होती, और या ये लाइफ में जो हम कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं, विच आई बिलीव इज़ वन ऑफ द नेगेटिव्स ऑफ सोशल मीडिया दैट वी पुट आउट, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, चाहे वो फेसबुक पे हो, स्नैपचैट पे हो। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ ये जो हमारी मेंटालिटी है, ये जो हमने एक स्टीरियोटाइप से बनाया हुआ है, इसको चेंज करने के लिए हमें बहुत काम करना है। हमें सबसे पहले तो वी हैव टू लुक अराउंड अस, मेक श्योर कि आप अपनी नेमतों को काउंट करें। अल्लाह ताला ने इतनी सारी चीज़ें हमें दी हुई हैं, बी वेरी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव, एंड सबसे इम्पॉर्टेंटली मेक द एफर्ट्स टू मेक योर लाइफ बेटर। और इसमें मैं नेसेसरली जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है या पावर है उसकी बात नहीं कर रही, मैं इसमें बात कर रही हूँ कि आप अपनी लाइफ को इस तरह बेहतर बना सकते हैं कि आप पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करें। ट्राई टू मेक द एफर्ट्स टू ब्रिंग हैप्पीनेस इनटू योर लाइफ, ट्राई टू follow your passion, follow your goal, and do the small things that make you happy, and that is how you're going to see changes in your life. अब ये टॉपिक है, एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसकी इन डेप्थ में अगर मैं जाऊँ तो थोड़ा सा बोरिंग भी हो जाएगा, बहुत लंबी भी हो जाएगी बात, बट आई जस्ट वांटेड टू कीप इट शॉर्ट एंड रिमाइंड यू ऑल कि कंपैरिजन ना करें अपनी लाइफ में। हर एक के लाइफ में मसले मसाइल होते हैं, हर एक अपने रफ पीरियड से गुजर रहा होता है एट वन पॉइंट इन टाइम, हर एक जो है अपने ही किस्म के स्ट्रगल से गुजर रहे होते हैं। तो जस्ट बी ग्रेटफुल, शुक्र अदा करें, बिकॉज आई बिलीव दैट्स अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स हैप्पीनेस। इसके अलावा ख़वातीन हज़रात, हम बस वक्त हो गया, हम चलते हैं हमारे गेस्ट की तरफ और उनसे बहुत सारी बातचीत करते हैं, तो चलिए उनकी तरफ चलते हैं। वी हैव टू एब्सोल्युटली स्टनिंग मॉडल्स हियर विद अस टुनाइट। हमारे साथ सितारा अरबाब मौजूद हैं और अबीहा जाफरी। सो थैंक यू सो मच टू यू बोथ फॉर कमिंग हियर टुनाइट। बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग। You're welcome. इट्स अ प्लेजर टू हैव यू बोथ। और ये बताती चलूँ आप सबको कि इन दोनों ने बहुत ही कम उम्र में अपने इतना सारा काम करना स्टार्ट किया। दे आर डूइंग सो मेनी प्रोजेक्ट्स, इतने सारे ब्रांड्स के साथ इन्होंने काम किया हुआ है, एंड एट सच ए यंग एज। सो वी आर गोना कम टू दैट, जानते हैं इनकी जर्नीज़, इनसे बातचीत करते हैं। सितारा, स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम यू, आप बताएँ कि ये मोटिवेशन कहाँ से आई मॉडल बनने की? ये मेरा पैशन था और उसके साथ शौक़ भी था। मोटिवेशन इस तरह से है कि नॉर्मली मैंने मॉडल्स को देखा है, वो पतली पतली होती हैं, सही स्लिम स्मार्ट और स्किनी। सो मैंने देखा कि यार लाइक जब भी लड़कियां भी मॉडल बन सकती हैं, उनकी लुक्स भी अच्छी हैं। सो मैंने कहा व्हाई नॉट, मैं इस चीज़ को आगे कर सकती हूँ। अगर ना हुआ तो ओके ठीक है, किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, लीव इट, बट आई विल ट्राई। और मैंने उसको किया, बट माशाल्लाह मैंने उस चीज़ को आगे बढ़ाया और मैं अभी तक उसको लेके चल रही हूँ बहुत अच्छे तरीके से। ज़बरदस्त। तो ये स्टार्ट कैसे हुआ? ये स्टार्ट इस तरह से कि हमारा इकरा यूनिवर्सिटी के साथ एक इवेंट था, स्टूडेंट्स थे सारे फैशन डिज़ाइनिंग के, और उनके साथ मैंने ऐसी रैंप वॉक की। वहाँ पर स्टूडेंट्स ही कुछ फोटोग्राफर्स आए हुए थे, उन्होंने कहा हम आपकी पिक्चर्स पब्लिकली पोस्ट कर सकते हैं। मैंने कहा व्हाई नॉट। अच्छा, तो उन्होंने मेरी पिक्चर्स तो क्या ये जहन में पहले से था कि चलो मॉडलिंग की तरफ जाना है, और जब उन्होंने ऑफ़र की तो डिड यू थिंक इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू गेट इन, या नहीं उसके बाद ये शौक़ बना? नहीं, उससे पहले शौक़ था, बिकॉज ऑफ कोर्स घर में भी पिक्चर्स इंसान लेता है इधर उधर, ये तो आजकल सबके शौक़ है। तुम बहुत प्यारी लग रही है वो, तो मुझे भी थोड़ा शौक़ था कि यार चलो मैं बन सकती हूँ ना इस, तो इसको हम करेंगे। सो मैंने इस जर्नी को फिर आगे बढ़ाया और माशाल्लाह से नाउ आई एम model. That's wonderful. That's really good, and we'll come back to you for that. हम चलते हैं बीहा की तरफ, who's a fashion model. इन्होंने भी बहुत सारे projects पे काम किया है. Absolutely love your profile, your Instagram account. It's lovely. It's so bright. The colors that you wear, the photo shoots that you've done are lovely. तो आप अपनी journey बताएं, आपको who inspired you to become a model? मेरा पहले से शौक नहीं था वैसे, like
ایسے گھر میں جیسے پکچرز نارمل لیتے ہیں تو ویسے لیتی تھی. تو پھر ایک دو فوٹوگرافرس نے کہا کہ ہمارے ساتھ کام کریں, کولیب کرتے ہیں. تو پھر جب میں نے پہلی دفعہ جب کیا تو میں نے کہا کہ یار مزہ آتا ہے نا. دین پھر میں نے اکاؤنٹ میرا ویسے بلاگنگ کا بھی میں نے اسٹارٹ نہیں کیا کرنے کا کچھ سوچا تھا. پھر میں نے اکاؤنٹ پبلک کر دیا اپنا. اس کے بعد مجھے رسپانس اچھا ملنے لگا تو میں نے کہا کنٹینیو کرتی ہوں. اس کے بعد پھر ڈیزائنرز کچھ کے میسیج آئے کہ ہمارے لیے کریں اور فوٹوگرافرس کے ساتھ, تو بس پھر میں نے کام کنٹینیو. دیٹس گریٹ. ہاں یہی ہوتا ہے کہ اسپیشلی جب اگر آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ ڈیمانڈ ہے. پشاور جیسے شہر میں جہاں وی آلریڈی آر شارٹ ان ماڈلس, کیونکہ کچھ مہینہ پہلے یا آئی سے کچھ سالوں پہلے تو کانسیپٹ بالکل تھا ہی نہیں ماڈلنگ کا. وی ڈو ہیو اے لاٹ آف فیشن برانڈس کمنگ ان, اے لاٹ آف کلودنگ برانڈس کمنگ ان, بٹ ماڈلس جو ہیں ہمیشہ اور سٹیز سے, اسلام آباد ہو گیا, لاہور, کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا انہیں کہ اچھا پشاور میں بھی there are girls who are willing to do it. اور شاید وہ یہ وجہ بھی تھی کہ وہ اتنی سپورٹ نہیں تھی اور سوسائٹی بھی اتنا آسانی سے اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. بٹ الحمد للہ نا we're seeing کہ کافی چیزوں کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے, کافی کام کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے. جی کو جو ہے نا نارملی لوگ صحیح نہیں لیتے پشاور میں ابھی بھی لوگوں کا مائنڈ سیٹ اس طرح سے. صرف پشاور میں نہیں, آج سے اور بھی بہت ساری جگہوں پہ, بٹ دین پشاور میں پشاور پھر ایک پیک پہ آ جاتا ہے. جی بالکل کرنا ہی نہیں ہے. ہاں بالکل, بٹ I agree to that. when your family is supportive, exactly, I can agree more to that. فیملی سپورٹیو ہوگی تو آپ لائک جو بھی کہتے ہیں فتح کرنی ہوتی ہے نا وہ بھی کر سکتے ہو, نو ڈاؤٹ. اینڈ ماڈلنگ میں پشاور میں مجھے ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ یار چھوڑ دو, اچھا پروفیشن نہیں ہے, یہ نہیں ہے, آگے تمہیں مسئلے مسائل ہوں گے. میں ایک چیز کو کرنے کے لیے ولنگ ہوں تو میں کیوں نہ کروں. ہم اور ایون یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام آباد جاؤ, پشاور میں کہیں وائی ناٹ پشاور, میں اس کو پشاور کے لیے اسٹیپ لوں گی. سو پھر اگلی لڑکی کو بھی ہوگا کہ یار چلو میں بھی کر سکتی ہوں. بالکل, اور ایسے ہی برانڈز آئیں گے پشاور میں. بالکل ایسے ہی آئیں گے, ورنہ نارملی پشاور میں مجھے نہیں لگتا کہ برانڈز اس طرح سے ہیں. اور ابھی بھی لوگوں کا بڑا وہ ہوتے ہیں, ڈسپوائنٹڈ ہوتے ہیں کہ پشاور میں رسپانس اچھا نہیں ہے. بٹ چیزیں جو کہتے ہیں سلولی آہستہ آہستہ چینج آتا ہے, اور چینج آپ کے اسٹیپ لینے سے آتا ہے. جیسے آپ نے بات کیا, یو وانٹڈ ٹو کم آؤٹ ایز اے چبی ماڈل, یا بیکاز وہی جو ہمارا ایک کانسیپٹ مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ اچھا دا ماڈل ہیز ٹو بی ویری سلم اینڈ ویری اسکنی. تو وین یو ٹیک اے اسٹیپ فارورڈ تو اس طرح لوگ کے مائنڈ سیٹ چینج ہوتا ہے, اور ان کو پھر کتنے سارے پروجیکٹس آنا شروع ہوئے بیکاز پیپل اسٹارٹڈ لائکنگ یور شوٹس. یا آفٹر جام ماشاء اللہ سے ہمارا ایک سانگ ریلیز ہوا ہے. ایگزیکٹلی, کنگریچولیشنز آن دیٹ. صدیقی کے ساتھ اینڈ ارسلان کے ساتھ. جی سو ماشاء اللہ دا سانگ از It's amazing. I'm in love with it. اور پھر اس کے بعد ایکچولی اس کے بعد زیادہ آفرز آنا شروع ہوگی کہ سانگ, بٹ میں نے کہا کہ نہیں, وہ ایک ہی پروجیکٹ. آپ کا پہلا میوزک ویڈیو یا فرسٹ میوزک ویڈیو, بٹ اس میں میرے شارٹس بہت کم ہیں, بٹ آئی انجوائڈ اے لاٹ. لائک اٹ واز کم ہے بٹ they're so pretty, they're absolutely incredible. تو کس قسم کی پروجیکٹس پہ آپ کام کرنا پریفر کرتی ہیں ابھی؟ ہاں اگر ہم بات کرتے ہیں تھیم کے حوالے سے, ڈو یو پریفر برائڈل, کیجول؟ برائڈل میں مجھے لگتا ہے میں ابھی کیری نہیں کر سکتی. ایک دفعہ میں نے کیا تھا تو مما نے کہا بس یہ لاسٹ ہے, کیونکہ مطلب میں تھوڑا سا بھی زیادہ میک اپ کروں تو وہ بہت زیادہ میچور لک آ جاتی ہے. تو وہ دوسری بات کہ مما کہتی ہیں پلکنگ نہیں کرنی, اور برائڈل کرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں پلکنگ کرنی ہے. تو بس پھر مما نے کہا بس یہ ایک دفعہ کر لو, اس کے بعد نہیں کرنا. پھر اب میں فارمل بھی کرنا. یہاں جسٹ لائک ٹو ایڈ کہ ابھی یہ دونوں جو ہیں سیکنڈ ایئر میں, اور یہ لوگ ابھی ویری اسمال ماشاء اللہ اپنی پڑھائی کو بھی ساتھ ساتھ کر رہی ہیں. سو ویئر گونا کم ٹورڈز دیٹ ٹو, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اتنی کم ایج میں آپ پروفیشنل سائڈ پہ بھی آ گئے ہیں, اور پھر ساتھ پڑھائی کو بھی مینیج کرنا, دیٹ آئی ایم شیور دیٹ از اے اسٹرگل ہے نا. ضرور مشکلات آتی ہوں گی کہ اچھا پڑھائی کو بھی مینیج کرنا ہے ساتھ. بٹ برائڈل کی جیسے کہ آپ بات کر رہی تھیں, تو صرف یہی وجہ ہے کہ امی کہتی ہیں نہ کرو, یا آپ نے انجوائے نہیں کیا اس کو؟ انجوائے تو لائک جب میں فارمل کروں اگر پھر برائڈل میں بندہ بہت تھک جاتا ہے. ایگزیکٹلی, دیٹس دی پوائنٹ. اور مطلب نہیں کر سکتی. لائک مجھے پتہ ہے کہ میں بہت جلدی تھک جاتی ہوں. ایک تو کپڑے اتنے ہیوی, اوپر سے میک اپ بہت زیادہ, اور مجھے ایسے اچھا نہیں لگتا کہ میں بہت زیادہ بیس اور وہ سب. سو یو وانٹ مور آف اے نیچرل لک. ٹھیک ہے, دیٹس گریٹ. واٹ اباؤٹ یو؟ نارملی مجھے برائڈل شوٹس کی زیادہ آفر آتی ہے. ایکچولی آئی ریئلی وانٹ ٹو بی, مجھے لگتا ہے سب لڑکیاں یہی چاہتی ہیں کہ وہ نیچرلی رہیں. تو زیادہ نارملی آؤٹ آف 100% 80% لڑکیاں یہ کہتی ہیں کہ بھائی ہم نیچرل لک, کیجول لک پریفر کرتے ہیں. بٹ مجھے زیادہ تر آفرز برائڈل کی آتی ہیں کہ بھائی آپ کا فیس جو ہے میک اپ کے لیے بنا ہے. اچھا,
like I'm shocked. Really? लेकिन I'm sure makeup artists understand that. और फिर जो photographers होते हैं वो भी देख के ना आपके face का उनको समझ मेरे साथ अभी तक जितने भी ब्राइडल शूट्स मतलब काम किया है जिन्होंने भी, so they understand कि यार लड़की थोड़ी सी इस मामले में है कि स्पंज ये नहीं यूज़ करना, ये चीज़ नहीं यूज़ करनी, मतलब ख्याल वो भी ख्याल रखते हैं इस चीज़ का. लास्ट शूट भी मेरा माशाल्लाह से ब्राइडल था. चलिए ये अच्छी बात होती है अगर आपकी टीम जो है कोऑपरेटिव हो. दैट मैटर्स अ लॉट. इफ दे अंडरस्टैंड. समटाइम्स नहीं होते लोग, बट होना चाहिए. मैं यहाँ पे आप सबके सामने एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ बी कोऑपरेटिव. मॉडल भी थोड़ी सी उसको आगे भी काम करना होता है, सिर्फ आपके लिए नहीं कर रही और बहुत मेहनत होती है. बंदा मुझे अभी भी याद है कि मेरी एक शूट जो है कंसेक्यूटिव 9 to 10 आवर्स की हुई थी एंड आई वाज स्टैंडिंग एंड बाय द एंड ऑफ द शूट मेरी कमर में इतना ज़्यादा दर्द था दैट मुझे बस ये था कि मैं गिर जाऊंगी. सो दैट्स हाउ टायरिंग इट इज़. इट्स नॉट एन ईजी जॉब बिकॉज सम पीपल प्रिज्यूम कि अच्छा बस कैमरे के सामने खड़ा होना है, पोजेस करने हैं, दैट्स इट, यू नो, यू डन. दैट्स इट साउंड्स सो ईजी बट इट्स नॉट. इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. पिक्चर्स वगैरह पोस्ट करती सो माय फ्रेंड्स यूज्ड टू कमेंट मज़े, एंजॉयिंग. मैंने कहा यार जब तुम लोग एक एग्जैक्टली मेरा एक शूट हुआ था सिंदस के साथ इतवार बाज़ार में पत्थर देखे इतने बड़े बड़े, उसमें हम हील्स पहन के, पेंसिल हील्स पहन के उस पर चल रहे थे. और वो जो शूट था लाइक इट वाज मतलब लेकिन इट वाज वर्थ इट. वो शूट बहुत प्यारा हुआ था. बट एनी हाउ नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट शूट्स, तो आपका फेवरेट कौन सा आउट ऑफ ऑल ऑफ देम? एक होता है ना जिसका दिल करे कि अच्छा बार बार तस्वीरें देखो और बहुत ही मेमोरीज अटैच्ड होती हैं उसके साथ. अभी भी बहुत सारी पिक्चर्स मेरे पास पड़ी हैं जो पोस्ट करने के लिए रह गई. बट मैं फोटोग्राफर्स का नाम भी लेना चाहूँगी. सिंदस एंड नमलास के साथ जो मेरा काम है वो बहुत ज़्यादा. और नॉर्मली जाम को जो है वो मैं बार बार रिपीट करके लिटरली देखती हूँ. वाओ एक ही शॉट है बट इट्स लवली. इट्स रियली नाइस एंड यू गाइस शुड डेफिनेटली चेक आउट दैट सॉन्ग. बहुत ही मज़े का गाना है. मैं यूजुअली नहीं यही बता रही थी कि पश्तो के इतने नहीं सुनने को मिलते या इतना नहीं सुनती. आई डोंट प्रेफर लिसनिंग टू पश्तो म्यूजिक एंड सॉन्ग्स बट this was really good. It's like it's so like catchy. It's like you want to listen to it again and again. So काफ़ी मज़े का. तो चलिए that was a good experience and the best part is कि आपको इतने offers वगैरह आने शुरू हो गए उसके बाद पेशावर से बाहर. तो do consider them and it's great. You know the work that you're doing is lovely. तो अबीहा आपके जो इतने सारे आप प्रोजेक्ट्स करती रहती हैं, कोई ऐसा एक्सपीरियंस बताएं which you remember और शूट जिस तरह मैंने इन्हें कहा जो आपका सबसे फेवरेट हो. फेवरेट शूट मैंने अभी समीन के साथ किया था. एक जिम शूट था मेरा, ट्रैक शूट. तो वहाँ उसका शूट मैंने किया था तो वो बहुत मुझे अच्छा लगा था. करके भी मज़ा आया था क्योंकि वो नेचुरल और लाइक अपने उसमें था ना, लाइक अपने कंफर्ट जोन में था तो इसलिए. और दूसरा बाइक वाला किया था मैंने एक शूट. हाँ बिल्कुल वो भी. और नहीं दे इंटरेस्टिंग, दे सो डिफरेंट. आई लाइक कि किस तरह पहले जो होता था ना, अगर आप लोग को याद हो तो बस वो कुछ स्पेसिफिक पोजेस इवन ब्राइडल के बहुत ही मतलब एक ही किस्म का थीम फॉलो किया जा रहा है. अब जो है इनोवेशन आ रही है, दे ब्रिंगिंग इन न्यू आइडियाज़. तो हर एक फोटोग्राफर भी इसी उसमें होता है कि अच्छा मैं किस तरह अपने शूट को बिल्कुल डिफरेंट यूनिक बनाऊँ. पेशावर में ब्रांड्स नहीं हैं, मेकअप आर्टिस्ट उस तरह के शूट्स नहीं करते जैसे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में. तो इसलिए पेशावर की लड़कियों को मोस्टली ब्राइडल शूट्स के ऑफर्स आते हैं. हाँ एग्जैक्ट, आई टोटली एग्री टू दैट. लेकिन आई थिंक स्लोली एंड ग्रेजुअली इट्स चेंजिंग एंड दैट्स अ गुड पार्ट कि अब हमारे पास बेहतर ब्रांड्स भी आना शुरू हो गए हैं, मॉडल्स भी बढ़ रही हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ रही हैं. इवेंचुअली क्लोथिंग ब्रांड्स भी आ रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस. तो ये तो है. लेकिन लेट्स टॉक अबाउट कि हमारी सोसाइटी में जिस तरह बुलिंग का एक है, बल्कि हर जगह आई थिंक इट्स अ ग्लोबल इशू being bullied. So Abiha, you having a public profile, a beautiful profile, you being a very stunning lady, I'm sure कि positivity तो आपको बहुत मिलती होगी, लेकिन साथ साथ negativity भी होती है. तो how do you deal with that? इग्नोर करती हूँ. स्टार्ट में मैटर करता था ऑब्वियसली. ये नहीं है कि अभी से मतलब अभी से अगर मुझे हो रहा होता, अभी से मुझे इतने बैड कमेंट्स आते तो मुझे अभी ज़्यादा हो पता. लेकिन ये एक चीज़ है मेरे साथ बचपन से हो रहा है. लाइक व्हेन आई वाज इन स्कूल तो वहाँ पे मेरी ड्रेसिंग ऑब्वियसली सबसे अलग थी. वो शलवार कमीज़ में जीन्स पहनती थी. तो तुम्हारे माँ बाप तो बहुत आज़ाद है, तुम्हें छोड़ते हैं ये वो. तो वो बातें सुनती थी मैं. उसके बाद बस मैंने इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया. उसके बाद मैं एक बीमारी का एक बहुत बड़ा मेरा स्टेज गुजरा तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा स्किनी हो गई, बहुत ज़्यादा. तो सब तुम क्यों हो गई हो इतनी, तुम तो ढांचा बन गई हो, तुम तो कपड़े लहरा रहे होते हैं, बॉडी शेमिंग. हाँ ये चीज़ें. तो उसके बाद फिर इंस्टा वाली चीज़ें बहुत छोटी लगती हैं.
ایگزیکٹلی. اور ابھی ہم اس بات کو کنٹینیو کریں گے, بٹ ڈیفینیٹلی کن کم ٹو دس, کیونکہ اٹس اے ٹاپک وی نیڈ ٹو ایڈریس اینڈ ٹاک اباؤٹ. لیکن اب وقت ہو گیا ایک بریک کا, تو ہم چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک پہ. ویلکم بیک ایوری ون. تو ہم بات کر رہے تھے سوشل میڈیا بلینگ کے بارے میں. تو ابھی میں بس یہ کہنا چاہوں گی کہ جو لوگ فیس کر رہے ہیں نیگیٹیوٹی, ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ کس طرح ڈیل کر سکتے ہیں اس ایشو کے ساتھ؟ لوگ تو بولتے ہیں, چاہے آپ جو اچھا کام کرو تب بھی آپ بولتے ہیں, اور برا کام کرو تو پھر تو بولیں گے. تو بس اگنور کر سکتے ہیں, اور اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتے. بالکل, آئی تھنک دیٹس اے پرفیکٹ تھنگ ٹو ڈو. بندہ اگنور ہی کرے. اور یا ایٹ ٹائمز میں بتاتی ہوں کہ مجھے اگر کوئی نیگیٹیولی کوئی کامنٹ کرے کچھ, تو آئی ڈیل ود اٹ ویری پازیٹیولی. میں بہت ہی کائنڈ طریقے سے رپلائی کرتی ہوں, تاکہ وہ نہیں ہوتا ایک احساس ہو جائے بندے میں. ضروری نہیں ہوتا, یو ڈونٹ آلویز ہیو ٹو بی ہارش ٹو یور ہیٹرز, جسٹ بی نائس ٹو دیم اینڈ مے بی دے لرن اے لیسن فرام یور کائنڈنس. تو یہ بھی ہے. بٹ ہاؤ ڈو یو ڈیل ود نیگیٹیوٹی؟ سم ٹائمس انسان آپ کے سامنے کھڑا ہو کر آپ کی بہت تعریف کرے گا, او مائی گاڈ ردا یو آر لولی, بٹ وہی انسان پیچھے جا کے آپ کو کہے گا کہ یار وہ کیا چیز ہے. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. آئی لٹرلی ریکویسٹ کہ آپ لوگ ایسی, مطلب ہمارے سامنے تو کرتے ہیں بات, ٹھیک ہے, کر کے آپ پھر دوسرے بندے کو جب جا کے یہ بات بولتے ہیں, تو پھر جب ایک سیکنڈ پرسن آپ کو آ کے یہ بولے گا نا کہ یار تم جو ہو, تمہارے پیچھے اس بندے نے یہ بات کی, تو وہ پھر بہت زیادہ یہ ٹو فیس ہونا, بہت زیادہ ٹو فیس ہونا. ایک تو میں ایک سجیشن بھی دوں گی اور ایک یہ بات بھی کروں گی کہ ہر کسی کے ساتھ آپ اس طرح سے کھل کر بات نہیں کر سکتے. ایکچولی وین یو آر ان دس فیلڈ, تب تو بالکل بھی نہیں. آپ کسی سے کھل کے اتنی بات نہیں کر سکتے. اپنے باؤنڈریز ڈیفائن کرنا. بالکل, باؤنڈریز ڈیفائن کرنا, ٹھیک ہے, سلام دعا کر کے اوکے, کسی نے تعریف کر دی تھینک یو, اس سے زیادہ آپ نے اس کو یہ وہ نہیں کرانا کہ بس ہاں یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہو گیا. نو, کہ آپ ریزرو رہو گے, جتنا ریزرو رہو گے اتنا لوگ آپ کے پیچھے کم بولیں گے. وہ جب آپ زیادہ بولتے ہیں تو ان کو زیادہ باتیں ملتی ہیں کرنے کو, جب آپ نہیں بولتے تو وہ کہتے ہیں کہ اوکے چھوڑ دو, شی از بورڈ. That's so true. I think that's a really good suggestion. اور ستارہ, اس جرنی میں آپ کے یہاں تک پہنچنے تک کس قسم کے اسٹرگلز آپ نے فیس کیے؟ اسٹرگلز اس طرح سے کہ آف کورس ہر گھر والے کو مطلب برا لگتا ہے, سب گھر والوں کو برا لگتا ہے کہ لڑکی جو ہے رات کو لیٹ آئے. بٹ ماشاء اللہ مائی مدر شی از لو ٹوٹلی. میں جس دن لیٹ جاتی ہوں شوٹ سے گھر میں, میرا بس یہ ہوتا ہے کہ یار ابھی میں جاؤں گی اور مجھے ڈانٹ پڑ جائے گی, بٹ میں جیسے ہی جاتی ہوں شی از لائک مطلب شی از ریئلی موٹیویٹ. یا ماشاء اللہ وہ بہت زیادہ میرے لیے موٹیویشنل ایک پازیٹیو انرجی ہے کہ مدر بھی اور میری سسٹر بھی, رمیسا. سو ماشاء اللہ رمیسا از لو, لائک آئی ایم مینشننگ ہر یہاں پر, کیونکہ وہ دونوں اگر میری لائف میں نہ ہوتے تو اتنا سپورٹ نہ ہوتا. کوئی بیریئرز آئیں, کسی نے روکا کبھی کہ؟ بہت لوگوں نے روکا. بہت لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شادی نہیں کرو, کر سکتی تم, کوئی نہیں کرے گا تم سے شادی, یہ وہ. کیا کریں, کیوں, مطلب کیوں نہیں کر سکتا؟ آپ ایسی سوچ ہی نہیں رکھو. میں یہاں پر ایک چیز کو مطلب سوچ ایک لے کر آئی تھی کہ میں ایسی لڑکیوں کو موٹیویٹ کروں گی کہ آپ لوگ کرنا چاہتے ہو آپ لوگ کرو, فیملی سپورٹیو ہے, بٹ سم ٹائمز لڑکیاں اس لیے پیچھے ہٹ جاتی ہیں کہ لوگ باتیں کریں گے. لوگوں کا, وہ کہتے ہیں کچھ تو لوگ کہیں گے, لوگوں کا کام ہے کہنا, اور وہ لٹرلی ان کا کام ہے کہنا, ان کو بولنے دو. اگنور کرنا بھی ہے, بٹ سم ٹائمز کچھ ایسی جگہ ہوتی ہے کہ انسان سے اگنور نہیں کیا جاتا. ایگزیکٹلی, اینڈ آئی ایم سو گلیڈ کہ میرے ساتھ یہ دو بہت ہی میچور لیڈیز موجود ہیں جن کو پتہ ہے اپنے باؤنڈریز, جن کو اپنے لمٹس پتہ ہے. اور میں یہی کہتی ہوں کہ یہ ایک امیج جو بن گیا ماڈلنگ انڈسٹری کے بارے میں, وی نیڈ ٹو ٹوگیدر چینج دیٹ. کیونکہ میں خود چاہتی ہوں کہ اسٹیریوٹائپ جو ہم بریک کریں. موسٹ آف اس بلانگ فرام ویری گڈ فیملیز اور سپورٹیو, ہو نو کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس کام میں برائی نہیں ہے. بندہ محنت کر رہا ہے, اپنی محنت کما رہا ہے اور اپنا پیشن فالو کر رہا ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی تھنگ رانگ ود اٹ, ایز لانگ ایز
you know your boundaries and you know your limits. تو کسی کام میں بھی کبھی برائی نہیں ہوتی. بالکل. ابھی کوئی اپ کمنگ پروجیکٹس جس پہ آپ کام کر رہی ہیں یا آنے والے آنے والے وہی ہیں شوٹس. نارملی مجھے برائڈل شوٹ کی آفر آتی ہے بٹ اب میں اس سے ذرا تھوڑی سی. آج بھی آپ کسی شوٹ سے آئی ہیں میرے خیال میں, آپ بتا رہی یا صبح میرا شوٹ تھا کیجول ڈریسز کے لیے, سو اس کے لیے پہلے میں نے میک اوور کیا, تیار ہوئی, دین میں گھر آئی, پھر میں KP's بلاگ میں آنے کے لیے تیار ہوئی. تھوڑا سا مشکل تھا بٹ اوکے میں نے کر لیا مینیج اس چیز کو. بٹ یہ چیز ہوتی بہت مشکل ہے کہ آپ ایک جگہ سے اٹھ کے آئیں اور دوسری جگہ لائک ٹوٹلی ایک, یہ نہیں ہوتا کہ آفس ورک ہوتا ہے, آپ کی نیند ڈسٹرب ہے, یہ سب چیزیں, وہ کچھ نہیں ہوتا. وہاں پر آپ ایک جگہ بیٹھ کے لیپ ٹاپ پہ کام کر رہے ہیں. جو ہمارا کام ہے اٹس مطلب میں کسی کام کو ایزی نہیں کہوں گی بیکاز ہر انسان کا کام اس کے لیے مشکل ہوتا ہے اور ہر ایک کام میں محنت ضرور ہوتی ہے. اٹ آل ڈپینڈز آن اس. بٹ دین ہم آتے ہیں تھوڑا سا ابھی پڑھائی کی طرف, بکاز آپ پڑھ رہی ہو اور جو آپ کے سبجیکٹس ہیں, could you talk about it? کون سے؟ سائیکالوجی. کیسے مینیج کر لیتی ہو؟ میں تو پرائیویٹ بھیج رہی ہوں جی, تو اس میں مجھے میرا یہی سین ہے بس پڑھ لو پاس. ہاں میرا شکر ہے. اور کلاسز وغیرہ کی ٹینشن نہیں ہے اس میں؟ ہاں اس میں یہ سین ہے, لیکن مشکل ہوتا ہے کیونکہ کسی نے سمجھایا نہیں ہوتا, کوئی مطلب ٹیسٹ نہیں ہوئے ہوتے, تو اس میں بس پڑھنا ہوتا ہے آخر میں دبا کے. اچھا. اور میرا تو یہ کہ بینگ اے اسٹوڈنٹ اٹس سو ہارڈ, مجھے تو بہت زیادہ مشکل لگتا ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ مطلب کام اتنے آسان نہیں ہوتے, ورک لائف بیلنس اور پھر پڑھائی کو ساتھ لانگ سائڈ لے کر جانا. آج بھی میں بفور کمنگ ہیئر میں تو اپنے مائی ایگزامز آر کمنگ اپ, تو بس اس کی خوب پڑھائی کر رہی تھی. دین آئی ہیڈ ٹو کم ہیئر, سو ایگزیکٹلی. تو یہ سب تو چلتا رہتا ہے مینیج کرنا, پھر اس کے ساتھ ساتھ شوٹس, کبھی آپ آؤٹ آف سٹی چلے جائیں, گھر کو اس کے ساتھ مینیج کرنا. بالکل. گھر والے پھر آگے سے کہیں گے کہ آپ ٹائم گھر کو نہیں دے رہی ہیں. دس از اندر تھنگ, مطلب اس کو بھی ہمیں مینیج کرنا پڑتا ہے, بیلنس کرنا پڑتا ہے کہ گھر کو کس ٹائم دینا ہے, کالج کو کس ٹائم دینا ہے, اسٹڈی کو کس ٹائم دینا ہے, شوٹس کو کس ٹائم دینا ہے, شوق کب پورا کرنا ہے, فیوچر میں کیا سوچنا ہے. انسان لائک بہت ساری مشین ہوتا ہے. بالکل, بہت ساری سوچیں ایک ٹائم دماغ میں ہوتی ہیں. ہاں بالکل, بہت ساری چیزیں کانسٹنٹلی چل رہی ہوتی ہیں. ابھی کبھی آپ نے پشاور کے باہر کام کیا؟ لاہور سے مجھے بہت زیادہ آفرز آتی ہیں, لیکن یہی بات ہے کہ اسٹڈیز کرنی پڑتی ہے. ماما کہتی ہیں ایگزامز آنے والے ہیں تو ایگزامز دو, اس کے بعد کرنا. تو ابھی بھی یہی سین ہے کہ میرے جو سارے ابھی شوٹس آ رہے ہیں وہ سارے لاہور میں, تو مجھے ایک لاہور کا لمبا چکر لگانا پڑے گا. اچھا. تو اس کے بعد ہی بس پھر. اور کیا ارادے ہیں کہ اچھا جب ڈگری مل جائے گی, پڑھائی کر لو گی, تو پھر ایک پروفیشنل ماڈلنگ کی طرف ہی جانا ہے یا کوئی اور فیلڈ بھی ضروری نہیں ہے؟ ممی بھی میں اپنی یہی سائیکالوجی فیلڈ میں ہی آگے. اچھا, تو ابھی آپ ایکسپلور کر رہی ہیں اس فیز میں. ہاں, اٹس سے دیٹ بکاز ابھی یو گائز آر پریٹی ینگ. اس ایج میں بندہ ایسے بھی تھوڑا سا کریئر وائز کنفیوزڈ ہوتا ہے, اور ایک دن ایک مائنڈ میں ہوتا ہے کہ یہ کروں گی, ہاں نیکسٹ ڈے کچھ اور, دونوں. آدمی میں جانا ہے کل ڈاکٹر. ہاں بالکل. تو آپ کو کیا میڈیسن ہی پرسیو کرنے کا شوق ہے, میڈیکل کی طرف جانا ہے یا نہیں ماڈلنگ پرسیو کرنا؟ ایکچولی یہ گھر میں شوق تھے کہ بھائی ستارہ کو ڈاکٹر بنایا جائے, مگر ستارہ کو ڈاکٹر بننے کا کوئی موڈ نہیں. نہیں ایسا نہیں ہے کہ میں اس کو ماڈلنگ کو بھی آگے بڑھا کے, مطلب ماڈلنگ جب تک چل رہی ہے چلے اوکے ٹھیک ہے. شوق ابھی ویسے بھی تھوڑا سا کم ہوا ہوا ہے, مطلب آف کورس وہ کام بن جائے تو پھر انسان تھک جاتا ہے. تو خیر شوق ہے, ختم نہیں ہوا, کہیں نہ کہیں کیڑا ہے کہ بھائی کرنا ہے, مگر وہ چیز رہتی ہے. اور شوق ہاں, سسٹرز میری اور ماما تھوڑا ٹائم ختم ہو جائے, اچھا ستارہ تم سیکنڈ ایئر کے بعد نا یہ کر لینا, سیکنڈ ایئر کے بعد یہ کر لینا. میں نے کہا میں سب کر لوں گی, بے خواب ہو جائے, میرے پاس بالکل بہت زیادہ ٹائم ہے. لائک میں ایک طنز سے کہتی ہوں, تو کہتے تو اور کرنا کیا, اور کریں گے. چلو یہ تو ہر گھر کا میں کہتی ہوں بات ہوتی ہے. بٹ آپ یو سیڈ یو آلسو سوشل ایکٹیوسٹ. یا میں ٹریننگز اٹینڈ کرتی ہوں ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کے ساتھ. ایکچولی مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک میرے لیے موٹیویشن ہے وہاں پر جا کر کچھ سیکھنا اپنی لائف سے ہٹ کر. سم ٹائمس وہاں پر میں جا کر ایسی ایسی چیزیں سیکھ لیتی ہوں, ایسی ایسی چیزیں جان لیتی ہوں جو میں یہاں پر بیٹھ کر اسکول کالجز میں میرا بھی اسی طرح سے نیگیٹو مائنڈ تھا. میں نے بہت ساری ٹریننگز اٹینڈ کی جس میں ہندو, مسلم, کرسچن, سکھ, انٹرفیتھ سب وہاں پر تھے.
اور ان سب کو ہم نے اتنی رسپیکٹ دی, انہوں نے ہمیں دی. بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, بہت کچھ سیکھنے کو اور ملا. اپنے اسکلس پہ کام کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اسپیشلی ہمارے یہاں کمیونیکیشن اسکلس بہت ویک ہیں ہمارے یہاں لوگوں کی. ورکنگ آن یور کمیونیکیشن اسکلس, گیننگ دیٹ کانفیڈنس از ویری امپورٹنٹ. مجھے بہت میسیجز آتے ہیں, آئی ایم شیور آپ کو بھی آتے ہوں گے, کہ کہتے ہیں کہ ہمیں شوق ہے لیکن کانفیڈنس نہیں ہے, کیمرہ کے سامنے آنے کا کانفیڈنس نہیں ہے. تو یہ چیزیں یہی ہوتا ہے کہ جسٹ فیس یور فیئرز. بہت مشکلات سامنے آئیں گی, بٹ what you need to do is just take that one step and move مجھے forward. لگتا ہے کہ آپ جب گھر سے نکلو گے نا اکیلے, لڑکیاں ابھی بھی, میں خود ایک ٹائم پہ تھا اتنا ڈرتی تھی. ہاں بالکل, میری ماں مجھے کہتی تھی ستارہ تم لڑکی ہو, صحیح ہو, جاؤ نا, جا کے کام کرو, مطلب کچھ اپنے لیے ایکٹیویٹی ڈھونڈو. کیا کووڈ کے جب دن تھے, بالکل گھر میں انسان ڈپریس ہو گیا تھا, ایکٹیویٹی ڈھونڈو, کیا ہو گیا اگر کووڈ ہے, ماسک پہنو, یہ وہ احتیاط کرو. میں نے کہا ٹھیک ہے, بٹ سم ٹائم شروع میں بہت ڈر بھی تھا کہ شوٹ کروں گی, کچھ ایسا نہ ہو جائے, ویسا نہ ہو جائے. بٹ ماشاء اللہ 6 months ہو چکے ہیں کہ میں اس چیز میں بڑی بولڈ ہوں. ایون صرف ماڈلنگ کی وجہ سے نہیں, ٹریننگز اٹینڈ کرنے کی وجہ سے. مجھے جب اپنا ایون کوئی کام ہوتا ہے میں اکیلی چلی جاتی ہوں, کہتی ہوں کہ I'll go by myself. اگر ماما نہیں جا سکتی, میں سے نہیں جا سکتی, کوئی نہیں جا سکتا, وہ کیا لگے. مطلب ایک انسان کے اندر بولڈنس آ جاتی ہے کہ, اور وہ ضروری ہے. If you are living in Pakistan, it's really very important for you. Yes, especially for girls, it's very important for you to be confident. بہت زیادہ شائع تھی پہلے. میں 2-3 زیادہ بندے ان کے سامنے بھی بات بھی نہیں کر سکتی. پھر کانفیڈنس کیسے آیا؟ ابھی بھی اتنا زیادہ نہیں ہے. یہ تو لائک ابھی میں جو لوگوں کے ساتھ 10 لوگوں کے ساتھ کام کرنے سے بندے میں ایک وہ چیز آ جاتی ہے کہ اس کے ساتھ ایسے بات کرنی ہے, اس کے ساتھ اس قسم کا. ہاں پہلے بہت زیادہ ہوتا تھا. پہلے میں بات نہیں کر سکتی تھی, میں بس چپ رہتی تھی زیادہ تر. تو اب آہستہ ٹائم لگتا ہے. کانفیڈنس جو ہے وہ آرام سے ایک دم سے نہیں آ جاتا, بہت ٹائم لگتا ہے. وہ کہتے ہیں, غلط بات تو نہیں اس کو کہہ سکتے, یہ مسئلہ مجھ میں بھی ہے, مگر میں لائک آئی ایم ایزی. میں وائل ٹاکنگ ٹو یو کہ میں لڑکیوں کے ساتھ نا بڑا گھل مل جاتی ہوں, بہت جلدی میری گپ شپ بن جاتی ہے. اوہ لولی, آئی ایم انجوائنگ. That's a good habit, being friendly and open. بٹ سم ٹائمز کچھ جگہوں پہ میں چپ بھی بہت ہوں, بہت زیادہ چپ ہوں. مطلب کام سے کام السلام علیکم, But then again آپ کو پتہ ہے اپنے اس کا لمٹس کا, اچھا آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہاں زیادہ بات کرنے کا. ابھی بھی مجھے نہیں پتہ ہوتا, تو سم ٹائمز میں کسی جگہ پہ جا رہی ہوتی ہوں اور میری سسٹر کے وہ جاننے والے ہوتے ہیں کچھ بھی, تو وہ مجھے میسج کر دیتی, ستارہ یہ والی بات نہ کر دینا, یہ والا یہ کام نہ کر دینا, یہ نہ کر دینا. تو میں نے کہا اوکے I'll do it, I'll manage. تو وہ کہتی ہے اوکے پھر ٹھیک ہے. بٹ سم ٹائمز آپ کو کچھ ایسے لوگوں سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہی بات لمیٹیشنس کی اور ان سب چیزوں کی آ گئی کہ انسان ریزروڈ رہے تو it's better, it's good to be on a safe side. ہم سوشل ایکٹیویزم کی بات کر رہے تھے, اور آج کل آپ جانتی ہیں بیہا کہ بہت زیادہ کامن ہو گیا ہے. there are a lot of bloggers, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ آپ دونوں کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے, آپ دونوں انسٹاگرام یوز کر رہے ہو, you both have a voice and there are things you both can talk about. And I think we all are responsible for that. ہمیں جو ہے اگر ہمارے پاس وہ آواز ہے اور ہمیں لوگ سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, لوگ ہمیں فالو کرتے ہیں سوشل میڈیا سائٹس پہ, تو we need to address and talk about things that are important. تو آپ کا کیا اس میں, یو نو what is it that you think ہماری سوسائٹی میں کوئی ایک سوشل ایشو جس پہ آپ کام کرنا چاہتی ہیں؟ ڈپریشن, انزائٹی, مینٹل ہیلتھ پہ, اس پہ بہت زیادہ. لائک یہ اب کوئی بچہ کہے کہ مجھے یہ چیز ہے, تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ شاید اسکول سے چھٹی کرنا چاہتا, یہ والے سین ہیں ان کے کہ نہیں یہ ایسی ڈرامے ہیں, یہ ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے, تم پاگل ہو گئے ہو. تو وہ سین ہے. تو اس کو نالج ہونی چاہیے ہر بندے کے. مطلب اب باہر دیکھیں تو چھوٹے بچے کو بھی لے کے جاتے ہیں سائیکالوجسٹ کے پاس کہ کوئی مسئلہ ہے یا نہیں ہے. یہاں پر اگر کوئی مسئلہ ہو تو یہ تو پاگل ہوگی, اس کو ان میں یہ مسئلہ ہے. تو میں اس چیز کو کرنا چاہتی ہوں کہ اگر لوگوں کے دماغ میں ہو کہ یہ ایشوز ہیں. ہاں بالکل. اور اگر آپ کو if you need a therapist, there's no wrong in going to a therapist and getting your therapy done, اور اپنے اس ایشو کو ریزالو کرنا. سم ٹائمز انسان خود کہتا ہے کہ مجھے کسی کی ضرورت ہے, لائک آئی نیڈ سم ون ٹو ٹاک, کہ میں اس سے اپنے مسئلے مسائل. I think یہ ہیومن نیچر ہوتی ہے, آپ کو کب ہمیشہ کسی نہ کسی کی ضرورت ہوتی ہے. اور سم ٹائم ایک انسان دوسرے انسان سے کوئی بات شیئر نہیں کر سکتا, تو وہ گول مول باتیں کر کے, دیکھو میری دوست کے ساتھ ایسا ہو, یہ وہ, اس سے بھی تھوڑا سا نا موٹیویشن آ جاتی کہ چلو یہ ابھی کوئی آئیڈیا دے گا, یہ کوئی بات کرے گا تو میں اس کو نا اپنے اوپر آزما لوں گی. تو یہ بھی چیز. بٹ آپ نے بالکل
بہت اچھی بات کی کہ اس چیز پر کام ہونا چاہیے. سم ٹائمز آپ ایک فیملی میں رہ کر پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اس چیز سے گزر رہے ہیں, ہمیں ڈپریشن ہے یا ہمیں انزائٹی ہے, بہت سے لوگوں کو یہ نہیں لوگ یہ پتہ. ریئلائز ہی نہیں کر پاتے, اور سم ٹائمز لوگوں کو پتہ ہوتا ہے مگر وہ ایکسپریس نہیں کر سکتے اپنے گھر والوں کے سامنے. وہی کہ وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں, لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ اپنے ہی انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ اس کو کوئی مسئلہ ہے یا کسی ٹینشن سے گزر رہا ہے یا کوئی مسئلے مسائل ہیں, وہ اس چیز کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. بالکل. تو ہو از یور گو ٹو پرسن, اگر آپ کسی وہ نہیں ہوتا, اگر آپ کا دل کر رہا ہو کہ اچھا میں نے کچھ دل کی باتیں کرنی ہے کسی کے ساتھ, دل کی باتیں, بہن ہو, امی ہو, ہوتا ہے نا جس طرح میں تو اپنی امی کے ساتھ ہر ایک بات کرتی ہوں, کوئی بیسٹ فرینڈ ہو, who's that go to person for you? بیسٹ فرینڈز وغیرہ اس طرح سے نہیں ہے, بٹ میرا سب سے ایک وہ ہے کہ اٹھاؤ ہینڈ فریز اینڈ پٹ دیم ان یور ایئرز اور ڈانس. Really? To enjoy. پھر شیشے میں جا کے خود کو دیکھ کے تھوڑے سے پوزز کرنا, واو سانگز لولی. اچھا پھر آپ دل سے ماڈل ہیں؟ بس ہاں ناٹ دل سے ماڈل, مطلب میں سم ٹائمز اپنی کچھ چیزیں ایکسپریس نہیں کر سکتی کسی کو کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, بھائی میرے سے بٹ یا ناٹ دیٹ مچ. اگر ایکسپریس مطلب اگر مجھے کوئی چیز بری بھی لگے گی نا تو میں اس بندے کو دیکھ کے کہوں گی کہ اوکے اچھا صحیح ہے, اب کیا کر سکتے, تمہاری عادت ہے کیا. اور مجھے تو تھوڑی سی بھی بے چینی ہو رہی ہونا ہے کچھ تو I just go to my mother. Yeah, my mom's like I just go to her, میں اچھا بتا دوں گی دن کیسا گزرا ہے. ہاں یہ ہے کہ دن کیسا گزرا. اور ایک اور بات یہ ہے کہ ماما کو میں جا کے بس مجھے کوئی چیز بری لگ رہی ہوتی ہے نا, میرے منہ میں رہتی نہیں ہے کہ بھائی یہ دل ہلکا کرنا ہوتا ہے. بس میں بول دیتی ہوں کہ وہ چیز اچھی نہیں ہے, حالانکہ ڈانٹ بھی پڑ جائے, اچھا نہیں اچھی نہیں ہے, تو وہ کہتی ہے تمہیں کیا مسئلہ ہے. چلیے تو بہت مزے کی بات چیت ہو رہی ہے. اب وقت ہو گیا ایک بریک کا, تو ہم چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک پہ, اور بریک کے بعد آئیں گے اور اس کانورسیشن کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک. تو ہم نے ماڈلنگ کے بارے میں تو بہت ساری بات چیت کر لی. اب آتے ہیں تھوڑا سا ٹو گیٹ ٹو نو یو گائز بیٹر, تھوڑا بہت ہابیز وغیرہ کے بارے میں بتائیں کہ ماڈلنگ کے علاوہ کیا شوق ہے. میں اسکیچنگ کرتی تھی. لائک پراپر اسکیچنگ نہیں, وہ جو ہوتے ہیں اینیمیٹڈ ہوتے ہیں اس ٹائپ کے, اور بس میں نے ٹائم کے ساتھ چھوڑ دیا, ایسی دل بھر گیا. میرا دل بہت جلدی بھر جاتا ہے چیزوں سے. اچھا, میں بور ہو جاتی ہوں بہت جلدی, تو میری کوئی ایک ہابی نہیں ہے. یو کیپ آن سوئچنگ. تو اب کیا کوئی کرنٹ نیو شوق ہو کہ اچھا یہ آج کل تو یہ بلاگنگ اور اسی میں ہی اچھا بزی ہو. اور آپ کا؟ یہ ایک تھا جو پورا کر رہی ہوں بس, اس کے علاوہ میں شوق پالنے کی کوشش ہی نہیں کی میرے کو, بس یہ جو کر لیے. تو ٹریولنگ وغیرہ کا شوق ہے؟ آف کورس ٹریولنگ کا تو شوق ہے, وہ اس کو ہاں کہہ سکتے ہیں, بٹ ابھی میں اس میں رہ جاتی ہوں اکثر. لائک میں نے ابھی 2 دن بعد پلان کیا, میں مری جا رہی ہوں, میں نتھی گلی جا رہی ہوں, بٹ پھر آتے ہی کہ بھائی آپ کا ایک شوٹ ہے, آرام سے شوٹ وغیرہ کی وجہ سے پھر رہ جاتے ہیں, شوٹ وغیرہ کی وجہ سے بھی رہ جاتے ہیں. اور میں اکیلی جانا پسند نہیں کرتی. میں چاہتی ہوں کہ میں فیملی کے ساتھ جاؤں, فرینڈس کے ساتھ جاؤں. اکیلے جا کے انسان کیا کرے گا, سنو اپنے اوپر پھینکے گا. تو اس طرح سے انجوائے نہیں کیا جا سکتا. ہاں فیملی کے ساتھ میں لاسٹ ٹائم گئی تھی کالام, وہاں پر ہمارا گھر ہے, اینڈ وہ میں نے 1 ہفتہ گزارا ہے, اور سو ریلیکسنگ, مستی مزاق. کبھی کبھار آپ کو کام سے بھی بریک چاہیے ہوتا ہے. نو ڈاؤٹ, بٹ میں نے 2 سال سے لٹرلی مجھے یاد ہے 2 سال نہیں 1.5 سال سے میں نے بریک نہیں لیا, اور مجھے اس پہ بڑا غصہ ہے کہ میں نے کیوں نہیں لیا. آپ کو بالکل لینا چاہیے, اپنے لیے بھی وقت نکالنا چاہیے. ابھی کوئی ایسی چیز جو آپ اپنے بارے میں بدلنا چاہتی ہیں؟ کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں. واو, that's a different answer. کیونکہ میں نے بہت سارے لوگوں سے پوچھا ہے, اور لوگوں نے ہمیشہ کچھ نہ کچھ بتایا ہے. تو نہیں, مجھے ابھی فیل نہیں ہوتا کہ مجھے اپنے کچھ بدلنے کی ضرورت ہے. جیسی ہوں مجھے لگتا ہے کہ ابھی ٹھیک ہے. اس میں جسٹ ٹو کلیئر دیٹ آؤٹ, اس میں میں آپ کے فزیکل فیچرس کے بارے میں بات نہیں کر رہی, پرسنالٹی کے بارے میں. پرسنالٹی فی الحال ایسے مجھے کوئی فیل نہیں ہوا کہ کچھ چینج ہونا چاہیے. اوکے گریٹ. آپ کا؟
मुझे सब जहाँ भी जाओ जो भी हो गपशप लग जाती है सबके साथ, इवन लड़कियाँ ज़्यादा सब पसंद करते हैं. सो हाँ, घर में तो सभी को मसला होता है किसी न किसी से, बट यहाँ इवन मैं तो कहती हूँ इवन मदर्स एंड बहनें जो है मतलब बता देती हैं कि अच्छा ये चीज़ बहुत बताती हैं. मेरी बहन मुझे कहती है एटीट्यूड चेंज करो पछताओ. अच्छा, लेकिन मैंने क्या किया यार. लाइक हाँ, ऐसा होता है अक्सर कि हाँ आप घर में जिस तरह से होता है ना, कभी कभी गुस्सा आ जाता है तो कोट के ये हो गया वो हो गया, ये नहीं होना चाहिए, मेरे कपड़े किधर गए हैं, तो ये चीज़ यहाँ से क्यों उठाई है, तो इंसान इरिटेट हो जाता है इन चीज़ों से. तो फिर घर वाले कहते हैं कि अच्छा बाहर तो तुमने ऐसे बातें की थी, यहाँ क्यों कर रही हो, एटीट्यूड बदलो. तो ये चीज़ मतलब मैं इसको कहती हूँ कि थोड़ा सा अगर मुझ में कोई मसला है तो मैं फिर चेंज कर लूँ, अगर नहीं है तो बताएं कोई मसला है, नहीं है तो कोई भी चीज़ जो आपको अनॉय करती हो. ऐसे तो बहुत ज़्यादा है. मैं बहुत जल्दी तंग हो जाती हूँ. अच्छा. हाँ, मैं बहुत छोटी तंग हो जाती हूँ. बताएं, शेयर करें हमारे साथ. We want to get to know you. ऐसे लाइक ब्लॉगिंग उसमें या जैसे जनरल एनीथिंग, किसी एस्पेक्ट में भी आप लेना चाहें. जो लोग होते हैं मुंह पे मेरे बहुत अच्छे होते हैं, पीछे बातें करते हैं, और लाइक मुझ में वो निकालना है कि व्हाई आर यू डूइंग दिस, ये करो, इसकी जगह ये करो, तुमने ये क्यों पहना है, तुम दूसरा शलवार कमीज़ क्यों नहीं पहनती. तो वो चीज़ें मुझे नहीं अच्छी लगती. लाइक मुझे लगता है कि मैं जैसी हूँ, मुझे पता है कि मैं खुद को किस चीज़ में कैरी कर सकती हूँ. तो मैं बस उस चीज़ में, हाँ, तो मुझे वो लोग अच्छे नहीं लगते जो पॉइंट आउट करते हैं कि ये तुमने क्यों की है. तो बस दैट्स अ गुड आंसर. अब आपकी बारी. एनॉय करने वाली चीज़ें जो हैं, मैं ख़ुद को वो नहीं कर सकती, मतलब चेंज नहीं कर सकती. समटाइम्स एक इंसान को कुछ थोड़ा चेंज होना पड़ता है कि या इस जगह पे इस जगह इस तरह होना चाहिए, इस तरह के होती हूँ मैं उस तरह से, मगर मैं प्रॉपर उस तरह से अपने आप को करना चाहती हूँ, एनॉय होती हूँ खुद से कि मैं प्रॉपरली उसी तरह चेंज हो जाऊँ, कि मैं एक बंदी बन जाऊँ कि भाई सितारा अरबाब इस लाइक दैट. बस ये चीज़ है. और दूसरा, लोगों के बारे में जो चीज़ें एनॉय करती हैं वो यही है कि आगे पीछे मुँह, बस उल्टी पुल्टी बातें. और हाँ, मेरे सामने मेरे साथ नेचुरली नॉर्मली यही हुआ है कि लोग मुझसे बात करते हैं बड़े खुश हो के और पीछे जाके ये, बट मैं ये नहीं कहूँगी. समटाइम्स कुछ लोगों ने मुझे पीछे बैक पे भी बहुत अच्छी मेरे लिए बातें की हैं. बिल्कुल, सो आई एम हैप्पी फॉर दैट. चले, दैट्स ग्रेट. थोड़ा सा हम सोशल मीडिया की तरफ आते हैं अब. आप लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, बट आईड लाइक टू नो कि अगर आप लोग और भी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्टिव हो. इंस्टाग्राम भी मैं थोड़ा स्टोरीज़ वगैरह पोस्ट करके बस बस. फेसबुक इवन मेरा अकाउंट भी प्राइवेट है. मैं बहुत कम लोगों को वो करती हूँ, फॉलो बैक करती हूँ, बिकॉज बस मेरा एक पता नहीं एक माइंड सेट है कि मैं नहीं करना चाहती, मैं इस चीज़ को हैंडल कर सकती. मैंने किया था शुरू, बट उसमें फिर लोगों का आता है कि आप हमें जवाब नहीं देती, आप में ये मसला, आप में ये मसला है. फिर ज़्यादा टाइम देना होता है, ज़्यादा टाइम रखना होता है, इंगेज, और टाइम है ही नहीं जब एक इंसान के पास, तो वो कैसे दे सकता है किसी चीज़ के लिए. हाँ, ऑफ कोर्स स्टोरीज़ वगैरह पोस्ट की, वो तो एक तरह से आपके काम के बाद रिव्यूज़ होते हैं, और वो भी आपको देने पड़ते हैं कि भाई मैंने सारा दिन इतनी मेहनत की थी, तो मैं उसको पोस्ट भी करूँ और उसको स्टोरीज़ और लोग उसको एंजॉय करें वो भी बताऊँ, तो वो करना भी ज़रूरी है. बट मैं फॉलोवर्स वगैरह ज़्यादा बढ़ाना, और वो लोग इस चीज़ के पीछे लिटरली मरते हैं कि हमारे फॉलोवर्स ज़्यादा हो जाए, वो फलाने के. बस आपको अपने काम से ही मैं कहती हूँ कि बस काम कर लिया, आपको तस्वीरें अच्छी लगी, नाइस, बस दैट्स गुड. अभी आपने कभी सोचा नहीं कि यूट्यूब चैनल वगैरह बनाऊँ, क्योंकि आपको पता है आजकल यूट्यूब की बहुत ज़्यादा एक हाइप क्रिएट हुई हुई है, लोग अपना करियर बना रहे हैं उनसे, क्योंकि यूट्यूब आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है. यूट्यूब मैंने स्टार्ट करने का सोचा था, लेकिन जब आप स्टार्ट करते हो आप ऐसे देखते हो कि वीडियो बना के अपलोड, जब स्टार्ट बंदा करता है तो बंदे को समझ आती है कि मुश्किल काम है, उसका बहुत मुश्किल काम है. एडिटिंग में मसला है. एडिटिंग उसकी बहुत मुश्किल होती है. अच्छा, मुझे मसला है, मेरा स्पीच इशू है, तो अब मैं जब फ़ोन उठाती हूँ, मैं जब बात करती हूँ तो मुझसे बात नहीं होती. तो वो चीज़, और उसकी वजह से स्टार्ट करूँगी मैं, लेकिन 1-2 साल के बाद. बिल्कुल, फिलहाल नहीं. देन अगेन आपको बस एक ट्राई करने की ज़रूरत है, और हर एक का होता है. शुरू में मेरा भी था स्पीच का इशू, मुझे भी कैमरा के सामने बोलने में बहुत ज़्यादा होता है ना, नर्वसनेस तक होती थी, बट नाउ देन इवेंचुअली गेट यूज्ड टू इट, इवेंचुअली यू लर्न. तो इसी तरह आप सीखेंगी, और बेस्ट ऑफ लक टू यू बोथ विद योर जर्नीज़. अब वक्त हो गया हमारे आखिरी सेगमेंट का, विच इज़ नेवर हैव आई एवर.
تو میرا پہلا سوال ہے نیور ہیو آئی ایور پرینکڈ سم ون اینڈ ریگریٹڈ اٹ. کبھی کسی کو پرینک کیا ہو اور بعد میں ریگریٹ کیا ہو کہ میں نے کیوں یہ پرینک کیا ہے؟ یو ہیو ناٹ؟ یو ہیو اینی تھنگ یو لائک ٹو ٹاک اباؤٹ؟ ہاں میرے دوست ہیں کالج میں ہی اسکول ٹائم پہ, تو ہم لوگ پرنسپل کے آفس میں آئی واز یوز ٹو پروکٹر. اچھا پروکٹر تھی. ہاں تو اس طرح سے میں نے ان کو بھجوا کے میں نے کہا پرنسپل تم لوگوں کو بلا رہے ہیں, تم لوگوں نے کل جو حرکت کی تھی نا, ایون کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا, میں نے کہا وہ کل جو کلاس والی حرکت تھی نا وہ اس کے لیے بلا رہے ہیں, جاؤ جاؤ شابہ. تو وہ لوگ چلے گئے اینڈ دے ور اسٹینڈنگ ان فرنٹ آف پرنسپلز آفس, اور پرنسپل نے کہتے ہیں آپ لوگ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ سر آپ نے ہمیں بلایا تھا. نہیں میں نے نہیں بلایا تھا, جائے یہاں سے. اچھا. تو پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ ہاں میں نے کیا تھا. پھر مجھ سے اس کے مقابلے میں مجھ سے بہت بدلے لیے گئے, مگر پھر میں نے کہا کہ خیر ہے یار, ہوتا رہتا ہے. نیور ہیو آئی ایور ٹریولڈ ان این ایئرپلین. جہاز میں ٹریول کیا ہے؟ نو یو ہیو ناٹ. اور ارادے ہیں, کوئی شوق ہو, کون سی کنٹری وزٹ کرنی ہے؟ ٹرکی. what about you? ورلڈ ٹور. ورلڈ ٹور ہر کنٹری جانے کی شوقین ہے. دیٹس اے گڈ آپشن ٹو, بٹ ٹرکی از ون آف مائی فیوریٹس. سو گڈ. نیور ہیو آئی ایور وینٹ وائرل آن لائن. کبھی کچھ ایسا ہوا ہو کہ آپ لوگ وائرل گئے ہو آن لائن, کوئی تصویر, کچھ ایک دم سے پوسٹس لگا رہے ہیں لوگ اور ہر جگہ انسٹاگرام پہ؟ یو ہیو؟ وٹ اباؤٹ یو؟ کنفیوزڈ ہے ابھی؟ ہاں نہیں, یو ہیو ناٹ. اچھا. جام ریسنٹلی. ایگزیکٹلی, جام از گوئنگ وائرل. اچھا وائرل ویڈیو تھی ابھی یاد آیا. ہر پیج پہ اس پہ میمز بھی بنے تھے. اور ہاں تو کیا فیلنگ کیا تھی اس وقت؟ میں بس دیکھ رہی تھی, میں نے کہا کہ ابھی یہ نا کہ مما آئے اور مجھے بے عزت کرنے کی, لیکن نہیں مما چلتی ہے, اٹس اوکے. وہ بھی ہنسی تھی کہ کیا. نیور ہیو آئی ایور ری گفٹڈ اے گفٹ. کوئی گفٹ آپ کو ملا ہو, آپ کو نہیں چاہیے ہو, بس دے دو, کسی اور کو گفٹ کر دو. کیا ہے ایسی کیا چیز تھی؟ ایکچولی مجھے اس کا شوق نہیں ہے. جولری کا ہے, جوتوں کا, اور مطلب جوتے سم ٹائمس نا کچھ چیزیں آپ کی پرسنل ہوتی ہیں, آپ نہیں مطلب کسی کو الاؤ کر سکتے. ہاں تو وہ میں نے نا واپس کسی کے بھیج دی. میں نے کہا کہ یار لائک واؤ کتنے پیارے ہیں, تم لے لو, گفٹ ہے تمہارے لیے. وہ بھی خوش ہو گئے. میرے لیے کہ میں گفٹ پہن نہیں سکتی, مجھے بہت عجیب لگتا ہے نا, عجیب فیل ہوتا ہے. جو میں پھر نہیں پہن سکتی وہ پھر میں دے دیتی ہوں, ڈونیٹ کر دیتی ہوں, یا کسی کو گفٹ کر دیتی ہوں. اچھا. اور میرے اندر یہ چیزیں میں پتہ نہیں کسی کی دی ہوئی چیز نہیں پہن سکتی. آج سب نے سن لیا, اب اگلی بار تو برتھ ڈے پہ تمہارے لیے پیسے لے جائیں گے. بٹ دیٹس سمتھنگ ویری ڈفرنٹ. میں پہلی بار سن رہی ہوں یہ. نہیں ہوتا. نیور ہیو آئی ایور بنجڈ این انٹائر سیریز ان ون ڈے. کوئی ٹی وی شو جو آپ نے دیکھا ہو اور پورا بنج واچ کیا ہو ایک دن میں, کون سا؟ لوسیفر. what about you? نہیں دیکھتی ٹی وی شوز؟ دیکھ لیں, بزی لوگ ہیں, پروفیشنل شوٹس ہوتے ہیں. میں جب فارغ ہوتی میں سوتی ہوں. اچھا, بس میں اور میرا بیڈ اور بس ستارہ. ٹھیک ہے, دیٹس اے ہابی. نیور ہیو آئی ایور کرائڈ بیکاز آف اے مووی. کوئی مووی دیکھی ہو جس کی وجہ سے آپ روئے بہت مرتبہ. ہاں, کون سی؟ ہر مووی. ہر کوئی بھی ایموشنل مووی رونا شروع, کوئی ایسی مووی نہیں جو ایسی بھی نہیں کہ میں بہت زیادہ رونے, کوئی یاد ہو, مطلب ہوتا ہے نا کہ ذہن میں ہو کہ اچھا یہ والی مووی بہت ایموشنل. جیسے میرے ذہن میں ایک دو ہیں. میں موویز دیکھ کے نہیں روئی تو ہاں میری ماما دیکھتی ہیں ڈراماز, تو انہوں نے ایک دن لگایا تھا وہ میرے پاس تم ہو, وہ جو بہت ہٹ ہوا تھا. اچھا. تو اس کا اینڈ وہ ریپیٹ ہو رہا تھا, تو اس کے ایپیسوڈس تھے, تو میں بس پتہ نہیں میں نے وہ سین ایسے ہی دیکھا اور میں اپنے کمرے میں جا کے میں نے رونا شروع کر دیا. اور آدھے گھنٹے بعد میں چپ ہو کے آیا, میں کہا یہ کیا تھا. نیور ہیو آئی ایور لائڈ ٹو مائی پیرنٹس اباؤٹ ویئر آئی واز گوئنگ. I have not. You have? Honest girl. Sure? نہیں ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ میں چلی تو جاتی ہوں مگر واپسی کا میرا مسئلہ ہوتا ہے. تو میں کال کر کہتی ہوں شاہ مجھ کو پک کرنے کے لیے آؤ, کزن آؤ, ماما آؤ, کچھ آؤ, کوئی نہ کوئی. Never have I ever learned a foreign language. کوئی اور زبان کبھی سیکھی ہو یا کوشش کی ہو سیکھنے کی؟ I have. You have? کون سی؟ فارسی.
मतलब फुल आती है क्या? नहीं मतलब मैं समझ सकती हूँ सारी, बोलने की भी कोशिश, लेकिन वो बीच में उर्दू बोलते हैं तो उसकी वजह से। तो ये कैसे फैमिली में? मैं फारसीवान हूँ ना। ओह आई डिडंट नो दैट। जबरदस्त। और मेरे दोस्त जो हैं अफरीदी हैं आधे से ज़्यादा, तो बस वो बिठा देते हैं, एक फ़ोन पकड़ लेते हैं और कहते हैं सितारा फ्रूट हो गया चीशे ख्वाख्दा है। रिपीट करती हूँ उस चीज़ को। ठीक है, दैट्स अ गुड वन। और इसके अलावा कोई पाकिस्तान के अलावा बाहर की बाहर की ज़बान नहीं, अब वो वही सुने ही है, क्या नाम है, फ़ारसी कह सकते हैं। हाँ फारसी। बादाम चिमे कोने बादाम कोने। अच्छा। बस वही सीखा, उसके अलावा और कुछ नहीं सीखा। ठीक है, दैट्स रियली गुड वन। आखिरी है, नेवर हैव एवर लाइड ड्यूरिंग दिस गेम। इस गेम में कब झूठ बोला है? इस गेम में अभी इस आई हैव नॉट, मैं इतनी सच्ची कभी नहीं बनी। बहुत अच्छे लोग हो आप लोग। तो इट वाज लवली हैविंग यू बोथ। बस आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप और आप दोनों कोई एडवाइस देना चाहें हमारी स्पेशली एस्पायरिंग मॉडल्स को या पेशावर में ऐसी लड़कियों को जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, मॉडलिंग की तरफ आना चाहती, तो आप क्या कहना चाहेंगी? वो किस तरह इनिशिएट करें? बस मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों का शौक़ है और आपकी फैमिली सपोर्टिव है, फिर आप इस चीज़ को कर सकते हो। अगर आपके घर वाले सपोर्टिव नहीं हैं तो मतलब इस चीज़ के लिए डरने की ज़रूरत नहीं कि आप लड़की हो। आप लड़की हो के लड़के से ज़्यादा आगे जा सकते हो। ये मैं एक गलत बात नहीं करूँगी। इस मुआशरे में हमें हर एक लड़की को मर्द के सहारे की कह सकते हैं ज़रूरत होती है, बट अगर आपका शौक़ है तो आप उसके लिए निकलो, थोड़ी स्ट्रगल करो। ये नहीं घर में बैठ के भाई हाँ, और वेट करो अपलोड कि किए हैं हाँ, और ये चीज़ें अपलोड कि भाई ये मेरा शौक़ है। उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है ताकि शौक़ में आप आगे भी जा स्ट्रगल करनी होती है। लड़कियां इसलिए मॉडलिंग में नहीं आ रही आगे क्योंकि उनको लगता है कि गलत हाथों में बंदा चला जाता है, वो यूज़ कर लेते हैं। तो मेरी मामा ने मुझे एक दफ़ा कहा था कि ख़ुद की पर्सनैलिटी ऐसे बनाओ, अगर तुम किसी स्ट्रीट में भी चल रही हो तो ऐसे चलो कि अगले की हिम्मत ना हो तुम तक आने की। तो बॉडी लैंग्वेज अपनी ऐसी रखनी चाहिए। और दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अपने आप को उसी तरह स्ट्रॉन्ग शो करो एंड बी वेरी कॉन्फिडेंट। तो थैंक यू, बहुत मज़ा आया दोनों से बातचीत करके। आई होप आप लोगों ने एपिसोड एंजॉय किया होगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप सबसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। खुदा हाफिज़।